صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین. ناظرین محترم، السلام علیکم. ہماری گفتگو کا موضوع معصومین علیہم السلام کی مائیں. الحمدللہ اس عنوان کے تحت اب تک 9 اماموں کی والدات محترمات کی تاریخ اور ان کے زندگی نامے کو مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج محور گفتگو امام علی النقی علیہ السلام جو امام ہادی کے نام سے مشہور ہے، ان کی والدہ ماجدہ سے متعلق ہے. آپ کی والدہ ماجدہ یعنی امام ہادی، یعنی آپ کے اور ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا مشہور ترین نام جو ہے سمانہ مغربیہ، یہ سب سے زیادہ مشہور نام ہے. مغربیہ اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کا وطن مغرب تھا. قدیم الایام میں دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا گیا ہے. ایشیا کے ادھر کے جتنے ممالک ہیں، جیسے انڈیا، ہندوستان سے مراد وہ ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، وہ تمام ملک شامل تھے. یہ ہندوستان اور عرب اور خراسان، ایران، یہ تمام ممالک یہ مشرق کہلاتے تھے، ایسٹ. اور اسی طرح افریقہ، یورپ، یہ تمام ممالک مغرب کہلاتے تھے، ویسٹ. آج بھی ہمارے درمیان میں یہ لفظ مشہور ہے، ویسٹرن کلچر یعنی مغربی تہذیب. تو دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا گیا، ایک مشرق ایک مغرب. تو جناب سمانہ مغربیہ کا تعلق یقیناً یورپ سے تھا، اور یورپ میں اندلس یعنی اس وقت وہ اندلس ٹوٹ کر کئی ملکوں پر مشتمل ہے، جس میں اسپینیا ہے یا پرتگال ہے، یا پھر جو ہے نارتھ ویسٹ افریقہ، یہ ممالک ہے. بہرحال جناب سمانہ افریقہ یا پھر اسپین یا پھر پرتگال، ان علاقوں سے آپ کا تعلق رہا ہے، اسی لیے آپ کو سمانہ مغربیہ کہا جاتا ہے. اور آپ کے اور بھی نام ہیں جن میں مشہور نام تو سمانہ ہے، مگر جو دیگر نام شیخ مفید علیہ الرحمہ الارشاد میں لکھتے ہیں کہ آپ کا نام سوسن، ماریہ اور اسما بھی تھا. ابن شہر آشوب مناقب آل ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ آپ کا مشہور لقب سیدہ تھا، کیونکہ آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل و برتر اور سردار تھی، لہذا آپ کا مشہور لقب سیدہ تھا. یہ بات صرف 10ویں امام کی ماں جناب سوسن، جناب ماریہ، جن کا مشہور ترین نام جناب سمانہ ہے، ان سے مخصوص نہیں، بلکہ ہمارے تمام معصومین علیہ السلام کی مائیں اپنے زمانے کی بہترین عورتوں میں سے تھی، بلکہ بہترین عورتوں میں بھی افضل ترین تھی. اور یہی عالم امام علی النقی علیہ السلام کی والدہ جناب سمانہ کے لیے ہے. اور آپ کا تقوی و پرہیزگار یہ ہے کہ جب آپ خانہ وحی میں آ کر رہنے لگی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی ہمسری میں زوجہ بن کر زندگی گزارنے لگی، دنوں میں روزے رکھتی تھی، رات بھر نمازیں پڑھتی تھی، کثیر الصلاۃ تھی، یہ روایتوں میں موجود ہے. اور آپ کی فضیلت اس قدر تھی کہ فضیلت کی بنیاد پر آپ کی کنیت ام الفضل تھی. تو میں نے یہاں تک آپ کے سامنے 3-4 باتوں کو عرض کیا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق مغرب سے تھا، اور آپ کا مشہور ترین نام سمانہ تھا، مگر اس کے علاوہ بھی آپ کے نام ہیں سوسن، اسما،
ماریا، اور اس کے علاوہ آپ کی کنیت جو ہے وہ ام الفضل ہے اور آپ کا لقب سیدہ ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ آپ کنیزی سے خانہ وحی و نبوت و امامت تک کیسے پہنچی، یعنی آپ رہنے والی تو مغرب کی ہے، یعنی یورپ کی ہے، لیکن یورپ کے رہنے والی مدینے کیسے پہنچی؟ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، پروردگار عالم کے پاس کرامت و عظمت کا معیار ایرانی ہونا، افغانی ہونا، عرب ہونا یہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس معیار جو ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار عالم سورہ حجرات میں اعلان کر رہا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ باتقوا ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و قریب ہوگا۔ تو پروردگار عالم نے ساری کائنات میں جس بیوی کو دیکھا کہ سب سے زیادہ باکرامت ہے، سب سے زیادہ باعظمت ہے، کردار کو دیکھا، صدق و صفا کو دیکھا، تو اسی بیوی کو امام کی ماں کے طور پر منتخب کیا۔ مگر وہ بیوی یورپ میں تھی جو سب سے زیادہ بافضیلت تھی، تو اس کو اب ماں بننا ہے امام کی، تو مدینے تک آنا ہے۔ تو پروردگار عالم نے گویا کنیز ہونے کا ایک سہارا لیا ہے تاکہ یہ کنیزی میں آئے اور وہاں سے یہاں مدینہ پہنچے، اور غلام و کنیز بیچنے والا مدینہ پہنچے، پھر امام حکم خدا سے ان کو خریدے۔ دراصل یہ کنیزی جو ہے یہ مغرب سے ایشیا یعنی مدینے تک آنے کے لیے ایک ذریعہ تھا۔ تو اب کس طرح سے یہ مدینہ پہنچی، اس سے متعلق تفصیل کتابوں میں نہیں ہے، مگر ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر واضح ہو رہا ہے کہ آپ کنیز کے طور پر مدینے آئی تھی اور امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کو خریدا۔ یہ روایت جو ہے، جو ہے کتاب دلائل الامامہ، یہ کتاب محمد ابن جریر طبری کی ہے۔ محمد ابن جریر طبری سے متعلق بھی اختلاف ہے، یہ کون سے محمد ابن جریر طبری ہے؟ اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کتاب دلائل الامامہ، البتہ دلائل الامامہ بھی یہ نام ہے اور دوسرا بھی نام تاریخ میں ملتا ہے، لیکن مجھے اس کتاب سے متعلق بحث نہیں کرنا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کتاب دلائل الامامہ یہ ابن جریر طبری کی کتاب ہے، شیعہ تھے۔ انہوں نے نقل کیا ہے حدیث کس سے؟ امام کے ایک صحابی سے۔ اس صحابی کا نام ہے محمد ابن فرج خرجی، محمد ابن فرج رخجی، محمد ابن فرج رخجی۔ یہ محمد ابن فرج رخجی یہ 3 اماموں کے صحابی تھے، امام علی رضا علیہ السلام کے، امام محمد تقی علیہ السلام کے، امام علی النقی علیہ السلام کے۔ 3 اماموں کے گویا، یعنی 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 3 اماموں کے اصحاب میں سے نہیں بلکہ اصحاب خاص میں تھے، خاص الخاص اصحاب میں سے تھے۔ بلکہ ان کے متعلق یہ ہے کہ امام دہم نے ان سے فرمایا، یعنی امام علی النقی علیہ السلام نے، جب تم مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہو اور میں تمہارے سامنے نہ ہوں، یعنی مشکل ہو مجھ سے سوال پوچھنا، کیونکہ اکثر اماموں کی زندگی قید و بند میں گزری ہے، تو اس لیے امام نے ان سے فرمایا کہ تم ایک کاغذ پہ سوال لکھو اور جانماز کے نیچے، اپنے مہر کے نیچے یعنی سجدگاہ کے نیچے رکھ دو، ایک وقت لو، اس کے بعد نکالو، تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ تو جیسے امام دہم نے، امام علی النقی علیہ السلام نے محمد ابن فرج رخجی کو کہا، ویسا ہی انہوں نے کیا اور انہیں امام کا جواب ملا۔ یہ وہ صحابی خاص ہے، 3 اماموں کے صحابی خاص تھے، اور یہ ایرانی تھے، اس لیے کہ کتاب البلدان میں جو شہروں سے متعلق کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ رخجی نام ہے نا، یہ رخج جو ہے ایران کے ایک شہر سیستان، جو بارڈر کا شہر ہے، سیستان میں ایک گاؤں، ایک دیہات ہے، اس دیہات کا نام ہے رخج، وہاں کے رہنے والے ہیں
محمد ابن فرج رخجی. اور شیخ تیسی علیہ الرحمہ نے کتاب الرجال میں ان کے لیے کہا ہے کہ محمد ابن الفرج رخجی ثقۃ، یعنی محمد ابن فرج رخجی یہ مورد اطمینان ہے، یہ ثقہ ہے، بابھروسہ ہے، اماموں نے ان پر اعتماد کیا ہے. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، خود ناقل ہے، خود بیان کرتے ہیں. اور اس روایت کو نقل کیا ہے ابن جریر طبری نے کتاب الامامہ میں. تو یہ فرماتے ہیں دعانی ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسیٰ، یعنی مجھے ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسیٰ یعنی نوے امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک دن مجھے طلب کیا، اپنے گھر بلایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو شہر میں ایک قافلہ آیا ہے، اس قافلے میں ایک شخص آیا ہے جو غلام و کنیز کو بیچنے والا ہے، اس کے ساتھ چند کنیزیں ہیں. اور فرمایا کہ وَدَفَعَ إِلَيَّ 70 دینارا، یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے مجھے یعنی رخجی کو 70 دینار عطا کیے. اور 70 دینار ادا کرنے کے بعد کہا کہ میرے لیے ایک فلاں صفت کی مالک ایک کنیز کو خریدے، ان کنیزوں میں سے ایک کنیز جس کی یہ صفت ہوگی. صرف یہ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک کنیز کو خرید لے، بلکہ ان کنیزوں سے ایک کنیز ہوگی جن میں یہ صفتیں ہوگی، یہ نشانیاں ہوگی. وَوَصَفَهَا لِي، یہاں تک کہا اس کی صفتیں مولا نے میرے لیے بیان کی ہے. تو اس کا مطلب اس حدیث سے واضح ہے، قافلے کا کنیزوں کے ساتھ آنا اور مولا کا یہ کہنا کہ جاؤ ایک کنیز خرید لو تو الگ بات ہوتی، لیکن مولا کا یہ کہنا امام محمد تقی علیہ السلام کا ان میں سے ایک کنیز ہوگی، صرف اس میں یہ علامتیں ہوگی. تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ یہ حکم قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہ طاہرہ پاکیزہ صدق و صفا کی مالک صاحب تقوی و پرہیزگار یہ بی بی جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے امام دہم کی ماں بننے کے لیے، 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی ماں بننے کے لیے منتخب کیا ہے، اس کو کنیز بنا کر پروردگار عالم نے مغرب سے، یورپ سے یا افریقہ سے مدینے تک پہنچا. اور مدینے تک جب پہنچایا پروردگار عالم نے امام علی النقی علیہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ان کو محمد ابن فرج رخجی کو بھیجا، کسی اور کنیز کو نہیں، یہ کنیز جس میں یہ صفتیں ہیں اسے خریدنا. تو وہ فرماتے ہیں میں گیا، ملا اس شخص سے جو غلام و کنیز کو بیچ رہا تھا، کنیزوں کو اس نے بتلایا، ان میں سے ایک کنیز کو دیکھا میں نے جو ہو بہو انہی صفتوں کی مالکہ تھی جن صفتوں کا بیان مجھے امام محمد تقی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کنیز فکانت تلک جاریت ام ابی الحسن، یعنی یہ وہی کنیز ہے جس کو میں نے خرید کر امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. تلک الجاریہ، یہی کنیز، فکانت بعد میں یہ ام ابی الحسن ہوئی، یعنی 10ویں امام کی ماں قرار پائی. تو اس کا سفر ہے، اس کنیز خاص کا، جناب سمانہ مغربیہ کا، یہ اس طرح سے مغرب سے، یورپ سے مدینے تک پہنچی ہے. تو عزیزان محترم، خانہ امامت میں آنے کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کی تربیت کی، زیور اخلاق اسلامی سے آپ کو آراستہ کیا، علوم آل محمد سے، قرآن کریم سے آپ نے روشناس کروایا. ایک فقیہہ بن گئی یہ بی بی، حتیٰ کہ امام محمد تقی علیہ السلام امام علی النقی علیہ السلام سے نقل حدیثیں بھی کی ہیں، یہ محدثہ بھی ہے. اس بی بی باکرامت کی عظمت اور بلندی کے لیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. اس حدیث سے واضح ہے کہ اس بی بی کس بلند مقام پر فائز تھی اللہ کے نزدیک. دلائل الامامہ میں ابن جریر طبری لکھتا ہے امام ہادی یعنی امام علی النقی علیہ السلام اپنی ماں سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں
امی عارفتن بحقی، میری ماں جناب سمانہ میرے حق کے امامت کی عارفہ تھی۔ اللہ اکبر۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت۔ لیکن بی بی میرے حق کے امامت کی عارفہ تھی، یعنی یہ سند عصمت ہے۔ معصوم امام اپنی ماں کے لیے سند پیش کر رہا ہے کہ امامت کی، میری امامت کی۔ میری امامت کا مطلب اس نے تمام اماموں کو تسلیم کیا ہے، امام اول سے لے کر امام ہادی، امام علی النقی علیہ السلام کی امامت تک۔ امی عارفۃ بحقی وہی من اہل الجنہ، اور میری ماں خاتون جنت ہے، اہل جنت میں سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا یقربها شیطان مارد، مولا فرماتے ہیں اپنی والد ماجدہ جناب سمانہ مغربیہ کے لیے، لا یقربها، میری ماں کے پاس کبھی شیطان مارد جا ہی نہیں سکتا، قریب نہیں ہو سکتا شیطان۔ شیطان مارد، مارد یعنی جس کو رد کر دیا، مردود، مردود بارگاہ الہی، وہ شیطان جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، اس ابلیس، وہ ابلیس کبھی میری ماں سے قریب نہیں ہو سکتا، وسوسے پیدا نہیں کر سکتا۔ یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام ہے لوگوں کے دل میں وسواس کو پیدا کرنا۔ لیکن امام فرماتے ہیں میری ماں اس قدر پاکیزہ و طاہرہ تھی، عالمہ تھی، عارفہ تھی۔ امی عارفۃ بحقی، وہ میرے حق کے امامت کی عارفہ تھی، لہذا اس کا کردار، میری ماں اس قدر طاہرہ اور مطہرہ تھی کہ شیطان مارد قریب نہیں ہو سکتا، وسوسہ تو پیدا کرنا بہت دور کی بات ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں ولا ینال قید جبار عنید، یہ جملہ بھی اس عظیم خاتون کی عظمت کے لیے قصیدہ ہے جو امام پڑھ رہا ہے۔ قید کہتے ہیں یعنی فریب کو، یعنی میری ماں سے فریب کوئی کر نہیں سکتا۔ لا ینالھا قید جبار عنید، یعنی کوئی بھی میری ماں سے فریب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہیا ملکوۃن بعین اللہ التی لا تنام، اس لیے کہ اس عین خدا، اس چشم خدا کے زیر نگرانی میری ماں تربیت پا رہی ہے، ہدایت پا رہی ہے، جس چشم خدا کو کبھی نیند نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ پروردگار عالم جسے کبھی نیند نہیں آ سکتی، نہ اونگ آ سکتی ہے، تو اس چشم خدا کی زیر نگرانی میری ماں ہدایت پا رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، لہٰذا نہ شیطان قریب آ سکتا ہے، نہ قید عبد عنید یعنی جبار عنید، یعنی کوئی قید کرنے والا، فریب دینے والا میری ماں کو کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ تو یہ روایت امام ہادی علیہ السلام کی گویا قصیدہ ہے۔ اس حدیث سے عظمت جناب سمانہ واضح اور روشن ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ، امام علی النقی علیہ السلام کی ماں، امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجیت میں اس طرح سے آئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کل مدت حیات 25 سال، سب سے کم عمر جس امام نے زندگی گزاری وہ امام محمد تقی علیہ السلام ہے، یعنی امام جواد۔ 25 سال، 195 ہجری یعنی 195 مدینے میں ولادت ہوتی ہے، 220 ہجری بغداد میں شہادت ہوتی ہے۔ میرے مولا کی عمر قید خانے میں گزری اور بغداد میں اپنے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ پروردگار عالم آپ کو اور ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ 2 اماموں کی خبر ہے، ایک امام کاظم 7ویں امام، ایک امام نوہم امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ 25 سالہ کل مدت حیات۔
تو اس 25 سال میں 200 تقریباً 25 سال میں جس وقت امام ہادی امام علی محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی، اس وقت 10ویں امام 8-9 سال کے تھے. سب سے کم عمری میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے 10ویں امام نے، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ اس طرح کے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو مامون رشید، جس نے ان کے بابا کو قتل کیا زہر ہلاہل دے کر خراسان میں، وہ اس دھبے کو اپنے سے مٹانا چاہ رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زیر نگرانی رکھا، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زیر نگرانی رکھنا چاہ رہا تھا. تو اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے بغداد طلب کیا. تو اس وقت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کے ہمراہ، اپنے بیٹے کے ہمراہ مدینے سے بغداد آتے ہیں. تو بغداد ہی میں زندگی گزاری، مابقی زندگی جناب سمانہ نے. تو سب سے پہلے میں عرض کروں کہ جناب سمانہ کو کب آپ کے بطن طاہر سے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوتے ہیں. تو اگر تاریخ دیکھی جائے تو تقریباً 212 ہجری، جیسا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے الارشاد میں لکھا ہے، 15 ذی الحجہ 212 ہجری، یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 220 ہجری اور یہ ولادت ہوتی ہے 212 ہجری. 212 ہجری میں جناب سمانہ کے بطن طاہر سے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوتے ہیں. کہاں پر؟ مدینہ منورہ کے نواحی میں، یعنی مضافات میں ایک گاؤں تھا جس کا نام سریہ، صاد رے یہ الف، سریہ. وہ دیہات شاید اس وقت مدینہ شہر اتنا بڑا ہو چکا ہے، اب وہ دیہات یقینی طور پر شہر مدینہ میں داخل ہے، مگر اس وقت وہ مدینے سے باہر تھا، مضافات میں تھا. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں شاید زندگی گزارتے تھے، وہیں پر ان کا گھر تھا. تو لہٰذا امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر متولد ہوتے ہیں. کیفیت تولد کی وہی جو دیگر اماموں کے لیے میں نے اس سے پہلے عرض کیا، پیدا ہوتے ہی حجرے کا نورانی ہو جانا، پھر اس کے بعد 2 ہاتھوں کو ٹیک کر سجدہ کرنا، پھر جناب سمانہ کا اپنے بیٹے کو لے کر امام محمد تقی کے حوالے کرنا، اور ایک کان میں اذان کہنا، دوسرے کان میں اقامت کرنا، تمام باتیں. تو بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام اس چھوٹے سے بچے کو لے کر سمانہ وہاں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوتی ہے. یعنی 8 یا 9 سال کے سن میں جناب علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب سمانہ وہیں پر زندگی گزارتی ہے. البتہ یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کروں کہ جناب محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 اور بیویاں تھیں. ایک ام الفضل، یعنی مامون رشید نے اپنی بیٹی کا نکاح امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، تاکہ لوگوں میں یہ ظاہر کرے میں قاتل امام رضا ہوتا تو ان کی بیٹے سے اپنی بیٹی کی نکاح کیوں کرواتا. لیکن یہ سیاسی شادی تھی تاکہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. یہ سیاسی شادیاں ہمیشہ ناکام رہی ہے. دوسری وجہ یہ مامون رشید چاہتا تھا کہ میری بیٹی سے بیٹا ہو، وہ امام بنے اور میں امام کا نانا کہلاؤں. لیکن اس طرح کی تمام سیاسی سازشوں کو اللہ نے ناکام کر دیا. رسول کی ازواج 11-12 بیویاں تھیں، لیکن نسل چلی صرف جناب خدیجہ کی اولاد فاطمہ زہرا سے. ایک اور بیوی تھی ماریہ خبتیہ، جن سے ایک اولاد ہوئی
ابراہیم، لیکن وہ بھی اس دنیا سے چل بسے، مگر پروردگار عالم نے اور کسی بیوی سے رسول اسلام کی نسل کو نہ آگے بڑھایا، نہ نسل دی ہے۔ خصوصاً خلیفہ اول خلیفہ دوم کی بیٹیاں، ان سے تو اولاد بھی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ سیاسی شادی تھی۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی زوجہ اشعث کی بیٹی جعدہ بنت اشعث، پروردگار عالم نے اس کو بھی بانچ رکھا، یہ بھی امام حسن علیہ السلام کی قاتلہ تھی۔ اور اسی طرح ام الفضل، پروردگار عالم نے ان سے بھی نسل کو نہیں آگے بڑھایا، یہ بھی اولاد نہیں دی امام کی، یہ بھی قاتل تھی۔ ام الفضل بھی قتل امام محمد تقی علیہ السلام میں برابر کی شریک تھی، یہ زوجہ ہوتے ہوئے بھی لعنت کی مستحق تھی۔ ایک اور بیوی تھی جو کہا جاتا ہے کہ جناب عمار یاسر کے قبیلے سے تھی، مگر اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ 3 بیویاں تھیں، یعنی ایک ام الفضل، ایک جناب سمانہ، تیسری وہی جو جناب یاسر یا جناب عمار کے خاندان سے تھی، مگر ان تینوں میں صرف نسل امام محمد تقی علیہ السلام آگے بڑھی تو صرف اور صرف جناب سمانہ سے۔ جناب سمانہ کے فرزندوں میں، اولاد میں امام محمد تقی علیہ السلام ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ موسیٰ مبرق، بہت مشہور نام ہے، برقع لگا کر وہ راستے میں چلتے تھے، اتنے حسین تھے کہ لہٰذا ان کا لقب بھی پڑ گیا موسیٰ مبرق۔ یہ موسیٰ مبرق کے قبر سرزمین قم ایران میں ایک جگہ ہے چہل اختران، وہاں پر موجود ہے۔ جو بھی زائرین جاتے ہیں معصوم قم کی زیارت کے لیے وہ ضرور چہل اختران جاتے ہیں، موسیٰ مبرقہ کی زیارت ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر آپ کی قبر ہے، آپ کے بیٹے احمد کی قبر ہے، دیگر امام محمد تقی علیہ السلام کے خاندان کے افراد کی بھی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ موسیٰ مبرق چہل اختران قم کی سرزمین پر امام محمد تقی علیہ السلام ہوئے، پھر موسیٰ مبرقہ ہوئے، ایک اور ہے حسین۔ یہ 3 بیٹے اور بیٹیاں بھی۔ بیٹیوں کا ذکر اگر کروں تو بیٹیاں جو تھی آپ کی، ایک کا نام فاطمہ تھا، ایک کا نام خدیجہ تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا، ایک کا نام حکیمہ تھا، جو حکیمہ خاتون سے نام سے مشہور ہے۔ یہ حکیمہ خاتون یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، حکیمہ خاتون کی ماں سمانہ، حکیمہ خاتون کے بھائی یعنی امام دہم، امام علی النقی علیہ السلام۔ میں عرض کر رہا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کی جو اولاد ہے جناب سمانہ سے، ایک خود امام علی النقی علیہ السلام، دوسرے موسیٰ مبرق، تیسرے حسین۔ بیٹیوں میں فاطمہ، خدیجہ، ام کلثوم اور حکیمہ۔ یہ حکیمہ کے تعلق سے اتنا عرض کروں کہ یہ وہی بی بی ہے 15 شعبان 255 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے پھوپھی آج میرے گھر میں رک جائیے، یہیں پر افطار کیجیے، اس لیے کہ نرجس کے پاس آج بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ بیٹا جو ساری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو جناب حکیمہ خاتون وہاں رکتی ہے، نصف شب گزر جاتا ہے، صبح سویرے جب یہ بتانے کے لیے نکلتی ہے جناب حکیمہ خاتون 10ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے کوئی آثار حمل نہیں، اتنے میں کمرہ حجرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ گویا حکیمہ خاتون جو جناب سمانہ کی بیٹی ہے، یہ شاہد ولادت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ ان تمام احوال، ان تمام فضائل و کرامات جو رونما ہوئے، ان کی شاہد ہے، گواہ ہے جناب حکیمہ خاتون۔ ان کی قبر ہے جناب حکیمہ کی سامرہ میں حرم امامین عسکرین میں موجود ہے۔ آپ جب جالی دیکھیں گے 3 قبر آگے نظر آتے ہیں، ایک قبر پیچھے نظر آتی ہے۔ تو قبلے کی طرف سے پہلی قبر 10ویں امام کی، اس کے بعد کی قبر جو درمیان میں ہے 11ویں امام کی ہے، اس کے بعد جو سب سے آخر میں ہے وہ نرجس خاتون کی ہے، جو پیچھے ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کی ہے۔ تو عزیزان محترم، جناب سمانہ ان کی قبر بھی اسی روضے میں ہے، مگر نشان نہیں ہے۔
صرف 4 قبروں کے نشان ہیں، 2 اماموں کے، جناب حکیمہ کی اور جناب نرجس خاتون کی، مگر جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے جناب سمانہ کی قبر بھی وہیں پر موجود ہے۔ کس سن میں آپ وفات پائی، کس تاریخ میں وفات پائی، اس کا کوئی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن یہ بی بی جو امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ، امام علی النقی علیہ السلام کی ماں، جس کے لیے امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا امی عارفۃ بحقی لا یقربها شیطان مارد ہی من اہل الجنہ، یہ قصیدہ پڑا ہے جن کے لیے اس باعظمت و باکرامت شہزادی اور بانوئے باکرامت کا نام جناب سمانہ مغربیہ ہے۔ یہ بی بی ہم تمام کے لیے اسوہ اور یہ بی بی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔